بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اکثر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے، چکن مٹن ہونا چاہیے، بڑی بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے بارے میں بتانے والے ہیں، جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو تین تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستوں، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ سن 5 ہجری میں یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں بھی شروع کر دی۔ یہودیوں کے سردار مکہ گئے اور کوفہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ انہوں نے قریش کی مدد کا وعدہ کیا اور جنگ کے اخراجات کے لیے چندہ کیا۔ نتیجے میں 10,000 کفار کا خونخوار لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں عمر بن عبد العمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے مشہور بہادر شامل تھے، جن میں سے ہر ایک بہادر 1000 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لشکر کفار کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ اس وقت مدینہ کے چاروں طرف حفاظت دیوار فصیل نہیں تھی، تو تمام مشرکین نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس آپ اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار خندق کھودتے رہے۔ یاد رکھیں دوستوں، اس وقت سب لوگ فاقے سے بھوکے پیٹ تھے، لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی میں شامل تھے۔ بالآخر 55 کلومیٹر لمبی، 45 کلومیٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان بن عبدوز اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے، سوچنے لگے ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر ابن بن عبدوز نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ پھر ایک دن کفار کے لشکر سے قریش کا ایک مشہور پہلوان عمر بن عبدوز، جو ہزاروں سپاہیوں پر بھی بھاری سمجھا جاتا تھا، اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک کم چوڑی جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آتے ہی مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر بن عبدوز ہنسنے لگا اور تالیاں بجانے لگا اور بولا، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس آسمان کے نیچے کوئی میرا بھی مقابلہ کرے گا۔ تم کون ہو؟ نوجوان تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔
تو عمر بن عبدوس نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبدوس کو غصہ آیا اور گھوڑے سے کود پڑا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب عمر نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ جنگ دیکھا تو اس کا غرور جاتا رہا۔ حضرت علی نے جوش میں آ کر اس پر تلوار کا وار کیا اور ذوالفقار حیدری عمر کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی اور شہرنگ کو کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ عمر کے منہ سے کبک چیخ خارج ہوئی اور وہ نیچے گر کر جہنم میں پہنچ گیا۔ یعنی عمر بن عبدوس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت علی کو پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ ابو سفیان اپنے چند سرداروں کے ساتھ خندق کے کنارے کھڑا عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیر خدا علی بن ابی طالب کے ہاتھوں عمر کا انجام دیکھا تو واپس لشکر میں جا کر اپنے سپاہیوں کو مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ شام تک کفار مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ البتہ عمر کا انجام دیکھ کر کفار کے کسی اور بہادر کو خندق پار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ پھر دوستوں ایک رات اس جوڑ کا طوفان آیا اور بارش ہوئی کہ لشکر کفار کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے پینے کا سامان پانی میں بہہ گیا اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ اس سے کفار کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ صبح ہونے پر وہ میدان خالی پڑا تھا جس میں 10,000 کا لشکر کفار خیمہ بسا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی مبارکباد دی اور فرمایا اب قریش کبھی بھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس جنگ میں 300 کفار قتل ہوئے جبکہ صرف 6 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ جنگ کے دوران ابو سفیان نے عمر بن عبدوس کی لاش خریدنے کے لیے ہزاروں دینار کی پیشکش کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم اسے یوں ہی لے جاؤ، ہم مردے کی قیمت نہیں کھاتے۔ دوستوں مدینہ والوں کی لیف یہودی قبیلہ قریظہ نے معاہدہ کے مطابق خندق کی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا۔ اس جنگ کے بعد بنی قریظہ کو فکر ہوئی کہ اب مسلمان انہیں عہد شکنی یعنی معاہد کے خلاف ورزی کی سزا دیں گے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے قلعہ قریظہ میں جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق میں فتح کے بعد واپس گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہتھیار کھول کر غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے اور ان سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرمائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت لشکر جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہم میں لشکر کا علم یعنی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسلمان عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے ساتھ بنی قریظہ پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لشکر اسلام نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قلعے کے شہر میں عصر کی نماز ادا کی گئی۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد بنی قریظہ نے صلح کی درخواست کی اور ان کی خواہش کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل کیا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ بنی قریظہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنا دیے جائیں، مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ سن کر فرمایا اے سعد تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سن 2 ہجری میں تاجدار انبیاء پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلے بنو سعد کے لوگ
خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا اور سو مجاہدین کے ساتھ بنو سعد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان میں بنو سعد پر حملہ کر کے انہیں منتصر کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت علی مال غنیمت نے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کی فتوحات سے خیبر کے یہودی فکر مند ہوئے کہ مسلمان ان پر چڑھائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور آس پاس کے چند قبائلی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں یہودیوں سے جنگ کا ارادہ فرمایا اور 1500 جانصار صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ کر ابتدا میں مسلمانوں نے یہودیوں کے چند قلعے عطا کر لیے، لیکن یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ کموش فتح نہ ہو سکا۔ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قلعے کی تسکر پر مامور فرمایا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم یعنی جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ پیچھے نہ ہٹے گا، اور حق تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس مہم کو سر فرمائے گا اور خیبر کی فتح اسی کے مقدر میں ہے۔ اب ہر صحابی خواہش مند تھا کہ علم یعنی وہ جھنڈا اسے نصیب ہو، لیکن دوسرے روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ علی مرتضیٰ کہاں ہے۔ اس سے مسلمان سمجھ گئے کہ آج حیدر کرار کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھنڈا عنایت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر اپنا مبارک لوابیلا اور فرمایا کہ بسم اللہ کہو، چنانچہ حضرت علی کی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئی۔ تب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ محترم مجھے دوستوں، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا واقعہ، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔